الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اما بعد۔ برادر محترم حضرت مولانا بشیر احمد شاہ دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں۔ کبھی کبھی یاد فرماتے ہیں، کبھی میں ناغہ کر دیتا ہوں، کبھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ ان کی مہربانی ہے، ان کے حکم پر حاضر ہوا۔ میرے بھائی بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، ہم نے اکٹھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ طویل وقت گزارا ہے۔ ایک ہی چشمے کے ہم پیاسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ واجر عطا فرمائے۔ ان کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں اور حکم کی تعبیر میں تھوڑی دیر آپ کی سبق خراشی کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اصلاً تو ایک سبق پڑھا رہے ہیں ابھی بچیوں کو۔ بخاری شریف بچیوں نے مکمل کی ہے اور آخری سبق میرے ذمہ لگایا کہ آخری روایت میں نے پڑھ کے سنانی ہے۔ سبق یہ ہوتا ہے کہ روایت استاد پڑھ دے، شاگرد سن لے، یا شاگرد پڑھ دے، استاد سن لے، سبق تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ روایت میں پڑھ دوں، بچے ہوتے تو بچوں سے سنتا، بچیاں ہیں تو میں پڑھوں گا۔ روایت پڑھ دی جائے، سن لی جائے اور کوئی ضروری بات ہو تو کر دی جائے، سبق تو اتنا ہی ہے۔ لیکن سبق کے علاوہ آپ حضرات تشریف فرمائیں تو میں 2-3 باتیں بطور تمہید کے عرض کروں گا، پھر روایت پڑھوں گا اور پھر آپ سے جانوں گا۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے گفتگو کے 20 پہلو ہیں۔ میں ایک پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کا اور حدیث کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور حدیث کس کا کلام ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ اس پر چند باتیں سے۔ قرآن پاک اور حدیث رسول کا پہلا جوڑ تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک حدیث کے ذریعے ملا ہے۔ ہمیں قرآن پاک براہ راست نہیں ملا۔ کس کے ذریعے ملا ہے؟ حدیث کے۔ حدیث واسطہ ہے قرآن پاک تک رسائی۔ میں مثال کے طور پر بات کروں گا۔ ہمارا سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیتیں کتنی ہیں؟ 5۔ کب نازل ہوئی تھی؟ آیتیں کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیتیں کون سی ہیں؟ یہ 5۔ ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ یہ آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں ملی تو حضور نے ہمیں عطا فرما دی۔ تو ہمیں یہ آیتیں ملی ہیں غار حرا سے۔ غار حرا کا واقعہ حضور نے بیان فرمایا۔ حضور نے واقعہ بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ حضور کے ساتھ واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ قرآن پاک کی آیتیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کی 5 آیتیں کس کے ذریعے ملی ہیں؟ سب سے پہلے واقعے پر ایمان لائے نا۔ میں پوچھا کرتا ہوں پہلے ہم نے واقعہ مانا ہے یا آیتیں مانی ہیں؟ پہلے واقعہ مانا ہے یا آیتیں مانی ہیں؟ واقعہ مانا ہے تو آیتیں مانی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور واقعہ ہم نے مانا ہے کس ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے سے۔ آج کل بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، بعض دوست پوچھتے ہیں بھائی صاحب قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ آج کل یہ اشکال عام ہے۔ قرآن پاک کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک پہ ایمان ممکن ہے۔ یہ صرف 5 آیتوں کی بات نہیں ہے۔
قرآن پاک کی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ نہ فرما کہ مجھ پہ یہ نازل ہوا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کے بغیر کوئی لفظ ہے قرآن پاک کا؟ کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک جملہ جس کے بارے میں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھ پہ نازل ہوا ہے میں نے تمہیں دیا ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی ہے؟ اور حضور نے فرمایا مجھ پہ نازل ہوا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی حدیث کے بغیر ہے؟ کوئی ایک حرف بھی حدیث کے بغیر ہے؟ میں کہا کرتا ہوں برخوردار قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اپنے طالبات بچیوں سے جو پڑھ رہی ہیں ان کو سبق کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث کا نمبر دوسرا ہے، اور ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں ہے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پاک پہ ایمان ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک پہ ایمان ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، غار حرا کا واقعہ مانیں گے تو 5 آیتیں مانیں گے، غار حرا کا واقعہ نہیں مانیں گے تو 5 آیتیں ماننے کا کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور غار حرا کے واقعے کو ماننا کیا ہے؟ حدیث کو ماننا ہے۔ حضور نے واقعہ بیان کیا، صحابہ نے روایت کی، پہلی بات یہ۔ اور حدیث سے ہمیں قرآن پاک ملتا ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک کلام کس کا ہے؟ اللہ۔ کسی کے کلام میں کوئی الجھن کنفیوژن آ جائے تو وضاحت کا حق کس کو ہوتا ہے؟ متکلم۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری کسی بات میں کوئی کنفیوژن آ گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ وضاحت مجھ سے پوچھیں گے یا ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے جا کر؟ مجھ سے پوچھیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وضاحت کس سے پوچھیں گے؟ وضاحت کس کا حق ہے؟ اچھا، میں نے اپنی بات کی وضاحت کر دی تو اس وضاحت کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت رہے گی؟ تو وضاحت کا حق بھی میرا ہے، وضاحت پہ اتھارٹی بھی میں ہی ہوں۔ اپنی بات کی وضاحت کا حق بھی میرا ہی ہے اور اس وضاحت پہ اتھارٹی بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، اس پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وضاحت کا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اتھارٹی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تک براہ راست رسائی ہے کسی کی؟ کسی کے پاس اللہ کا نمبر ہے؟ اللہ سے خیال رکھے، اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ تک رسائی تو نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی نمائندہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا ترجمہ کیا ہے؟ نمائندہ۔ اور نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ کوئی بھی نمائندہ ہو یار، نمائندہ جو بات کرتا ہے، فرم کا نمائندہ ہو، سیاسی نمائندہ ہو، معاشی نمائندہ ہو، بینک کا نمائندہ ہو، کسی ادارے کا نمائندہ ہو، کسی شخصیت کا نمائندہ ہو، نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ تو جی آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی فرم ہے آپ کے، اللہ پاک برکتیں دے، کوئی کسی فرم کا نمائندہ ہے آپ کے پاس کہ جناب میں فلاں فرم کا نمائندہ ہوں، آپ سے کوئی ڈیلنگ کرنے کے لیے آیا، آپ کا یہ حق ہے چیک کریں نمائندہ ہے یا نہیں ہے، آپ کا یہ حق ہے انٹرویو کرے، سوال جواب کرے، پوچھے پاچھے، آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ انکار کر دیں بھائی تسلی نہیں ہے، میں آپ کو نمائندہ نہیں مانتا۔ لیکن میری بات ذرا غور فرمائیں، کسی بندے کو کسی فرم کا نمائندہ تسلیم کر کے میں نے گفتگو شروع کر دی، کسی نمائندے کو فرم کا نمائندہ تسلیم کرتے ہوئے میں نے گفتگو شروع کر دی، اس کے بعد اس کی کسی بات پر مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کس کی طرف سے بات کرنا ہے۔ جب میں نمائندہ تسلیم کر لیا، جناب آپ فرم کے نمائندے ہیں، میں کسی بات پر پوچھوں گا کہ جناب آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ فرم کی طرف سے کر رہے ہیں؟
اور اگر پوچھوں گا تو وہ کیا کہے گا؟ اقبال کام کرتا ہے، نمائندہ ہوئے، نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک مثال اور، ہمارے ملک میں سینکڑوں ملکوں کے سفیر ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ ہم جب کوئی سفیر آتا ہے نا کسی ملک کا، تو ہم سفیر کی، ہمارے صدر محترم سفیر سے کاغذات وصول کرتے ہیں، سفارت کی نمائندگی، سند وغیرہ سارا چیک کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایک تقریب ہوتی ہے، باقاعدہ پروٹوکول ہے۔ اور جب تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پرتگال کا سفیر صدر محترم کی خدمت میں وہ ساری تقریب ہو گئی، وہ تسلیم کر تو ٹھیک ہے سفیر آپ، جب تک وہ سفیر ہے اس ملک میں، وہ جو بھی بات کرے گا کس کی ہوگی؟ وہ 4 سال رہے، 6 سال رہے، 5 سال رہے، جو بات کرے گا وہ اس کی ہوگی یا ملک کی ہوگی؟ اچھا، وہ اپنی حکومت سے پوچھ کے کر رہا ہے تو ملک کی ہے، اور اپنی حکومت سے پوچھے بغیر کر رہا ہے تو کس کی ہے؟ ملک کی ہے۔ یہ 10 سال اس کا ہے کہ پوچھ کے کر رہا ہے بغیر پوچھے کر رہا ہے۔ اگر کسی ملک کا سفیر اپنی حکومت سے پوچھے بغیر کو بات کرتا ہے تو آپ اسے پوچھیں کہ حکومت سے پوچھا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نمائندہ یا سفیر ہے، وہ پوچھ کر کرے تب ملک کی ہے، بغیر پوچھے کرے تب ملک کی ہے، تب تک جب تک وہ نمائندہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک بات اور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بچیوں سے ایک بات سبق پڑھا رہا ہوں۔ حدیث ہم کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، صحابہ نے روایت کر دی، حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں، کوئی کام کیا ہے، صحابہ نے بیان کر دیا کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، یہ یوں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ فرمایا ہے نہ کچھ کیا ہے، کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ہے یا حضور کے علم میں آئی ہے، انہوں نے شاباش دے دی یا تائید کر دی یا کم سے کم خاموشی اختیار کر دی، تو وہ کیا بن جائے گی؟ حدیث۔ بات کس کی ہوگی؟ صحابی کی۔ حدیث کس کی کہلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخ ہے، بات صحابی کی ہے، حضور نے سنی، پہلا نمبر شاباش دی، دوسرا نمبر ہے تائید فرما دی، تیسرا نمبر ہے خاموشی اختیار۔ تینوں صورتوں میں بات صحابی کی ہے، حضور کے خاموش رہنے سے حدیث کس کی بن گئی ہے؟ اچھا، یہ بات تو ہم پکڑا پڑھ کے پڑھاتے ہیں۔ اگر صحابی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے حضور کی حدیث بنتی ہے تو رسول اللہ کی باتیں اللہ کی خاموشی سے اللہ کی باتیں نہیں بنتی۔ اللہ اللہ۔ صحابی کی بات حضور کے چپ رہنے سے حضور کی حدیث بن گئی، حضور کی بات اللہ کے چپ رہنے سے حضور اللہ کی بات بنی یا نہیں بنی؟ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا آغاز کب ہوا تھا؟ غار حرا سے۔ مکمل کب ہوئی؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور چارپائی پر تھے اور تکلیف کی کیفیت تھی، حضور کا ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا، سامنے جبریل کھڑے تھے، حضور ان سے باتیں کر رہے تھے، حضور نے کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہا ہاتھ گر گیا تو بات مکمل ہو گئی۔ 23 سال کا عرصہ ہے، میری بات غور سے سنیں، اس درمیان میں کتنا عرصہ ہے؟ 23 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 برسوں میں کتنی باتیں کی ہوں گی؟ 23 سال میں حضور نے کتنی باتیں کی ہوں گی؟ 200-400 ہوگی؟ کتنے کام کیے ہوں گے؟ 23 سال ہیں یار، 23 سال کے عرصے میں حضور نے کتنی باتیں فرمائی ہوں گی، کتنے کام کیے ہوں گے؟ ان میں سے کچھ باتوں پر انہوں نے کہا بھی جناب یہ جو کیا ہے، کچھ باتیں ہیں، وہ کتنی ہیں؟ جن باتوں پر اللہ پاک نے فرمایا میرے بیوی یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ 4-5 باتیں ہیں جناب۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے شاید کیوں حرام کر دیا ہے اپنے لیے؟ کہا کہ نہیں کہا؟ لما اذنت لہم، منافقوں کو اجازت کیوں دے دی تھی آپ نے؟ جناب عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھا آپ نے؟ یہ پوچھا کہ نہیں پوچھا؟
اب بدر کے قیدیوں سے فدیہ کیوں لیا ہے؟ یہ 4-5 باتیں پوچھیے نا، 4 بات کتنی ساری ٹوٹل گنے 23 سال میں کتنی باتوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کیوں کیا ہے، کتنے ہیں وہ؟ ٹوٹل 4 یا 5۔ 23 سال کے طویل عرصے میں کتنی بات بن گئی، یہ کیا کر دیا یار؟ اور کیسے لہجے میں کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ اللہ 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 کا لہجہ کیا ہے؟ اللہ پاک اللہ گرفت بھی فرما رہے ہیں یہاں کیا کیا تھا، کیا کہہ کے کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پوچھ کیا کیوں ہے آپ نے؟ اللہ ماں کہتے ماں صدقے جائے کہ کتائی، ماں بچے کو ڈانٹتی ہے، کیا کہ ڈانٹتی ہے اور میں صدقے جاؤں کیا کہ کتائی، کس لہجے میں اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ پاک آپ کو معاف کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بیت جو بات ہے، کتنے کام ہیں جن پر اللہ نے یوں کہا کیوں کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 5 ہے۔ اچھا 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 5 یا 6 باتوں پر یہ کہنے سے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا 23 سال کے باقی سارے کام کنفرم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 4 یا 5 باتوں پر یہ نہیں کرنا تھا یار، کیا کیا ہے؟ باقی سارے کام اور ساری باتیں کنفرم ہو گئیں یا نہیں ہو گئیں؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے امتحان کا پیپر دیا ہے، 10 سوال تھے، چیک کر ممتحن نے پیپر چیک کیا، 10 سوالوں میں سے 6 کے سامنے لگا دیا یس، 4 کے سامنے لگا دیا کراس، کیا مطلب ہے اس کا؟ 6 سوال ٹھیک ہے، 4 سوال صحیح نہیں ہے، لیکن اگر 4 کے سامنے کراس لگایا 6 کو خالی چھوڑ دیا پھر کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے 10 سوالوں کا جواب دیا، ممتحن نے 4 پہ لگا دیا کراس، باقی کھلے چھوڑ دیے، کھلے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے معنی۔ قرآن پاک نے کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور نے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی، جو بات کی ہے یا وحی تھی یا اللہ کی خاموشی سے وحی بن گئی، یا وحی تھی۔ اس پر ایک واقعہ بھی عرض کروں، ہم نماز میں قصر کرتے ہیں، ہم قصر کرتے ہیں، اور یہاں بھی آگے قصر ہی کیا، چلو 2 رکعتیں پڑھیے، نماز میں قصر کرتے ہیں۔ قصر کا حکم کہاں ہے قرآن پاک میں؟ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم سفر میں ہو، سفر شرعی ہے، مدت شرعی ہے، مسافت شرعی ہے، تو 4 کی بجائے 2 پڑھو، لیکن ساتھ شرط لگائیے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش پہ ڈال دیں گے، میدان جنگ ہے، حملے کا خطرہ ہے، حالت خوف ہے، کافروں کی گڑبڑ کا خطرہ ہے، 4 یا 2 پڑھ لو۔ یہ قرآن پاک نے جو قصر بیان کیا ہے، یہ حالت امن کا ہے یا حالت جنگ کا ہے؟ ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، ڈر ہو کہ کافر آزمائش پہ ڈال لے گا تو 4 کی بجائے 2 پڑھو، یہ حالت امن کا ہے یا حالت جنگ کا؟ ہم حالت جنگ میں کرتے ہیں کہ حالت امن میں کرتے ہیں؟ کوئی خوف ہوتا ہے؟ میں گجرانوالے میرے ساتھی گجرانوالے سے چلے قصر کرتے آ رہے ہیں، گجرانوالے داخل ہونے تک قصر کرے، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ کوئی لڑائی ہے؟ ان خفتم کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آیا تھا کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مفسرین روایت بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے بڑا اجتماع کب تھا؟ حجۃ الوداع کا۔ سب سے زیادہ امن کب تھا؟ حجۃ الوداع۔ پورے جزیرۃ العرب پہ کنٹرول ہو گیا تھا، کوئی لڑائی کو خطرہ کچھ نہیں تھا، امن سے آئے ہیں، امن سے گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں قافلہ آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جا رہا ہے، قصر کرتے آ رہے ہیں، قصر کرتے جا رہے ہیں۔
مدینہ سے چلے ہیں مکہ تک قصر کرتے آ رہے ہیں، مکہ سے چلے ہیں واپس مدینہ تک قصر کرتے آ رہے ہیں، واپسی پر ایک جگہ حضرت عمر کے ذہن میں خیال آ گیا، اللہ جب خیال ڈال دے یار یہ قصر کون سا ہے؟ قصر میں تو اللہ پاک نے شرط لگائی ہے خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ہم کیا کریں؟ اچھا جو ہی خیال آیا یار یہ کیا ہو رہا ہے تو سیدھے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر بھی تھے، گھوڑے کو بھیڑ لگائی، حضور آگے آگے جا رہے تھے، یا رسول اللہ جی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جی ہم قصر کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، قرآن پاک نے تو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی شرط لگائی ہے، جی لگائی ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں کسی کا، ہم کیا کریں؟ یہ اشکال سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اشکال کس کے ہم نے عرض کیا؟ یہ میں بات درمیان میں نوجوانوں کے لیے خصوصاً کرنا چاہوں گا، اشکال ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن اشکال اتھارٹی کے سامنے رکھنا چاہیے، خود دکانی کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہر چیز کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں کسی قانون میں سمجھنے میں دشواری ہو جائے تو اتھارٹی کون ہے؟ ہائی کورٹ ہے۔ قانون میں کوئی الجھن پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو وضاحت کی اتھارٹی کون ہے؟ ہائی کورٹ۔ اور دستور میں کوئی پیچیدگی نظر آ گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ۔ ہر وکیل کو شرح کی اجازت ہے یا ہائی کورٹ کرے گا؟ دستور کی کسی الجھن کی وضاحت ہر وکیل کر لے گا یا سپریم کورٹ کرے گا؟ وہ اتھارٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر چیز کی اتھارٹی ہوتی ہے، قرآن کی کوئی اتھارٹی نہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے کیا کرتا ہے، قرآن پاک کی اتھارٹی ہے، اور جناب نبی کریم اس کا ذہن میں سیدھے گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یا رسول اللہ تو ایک جملہ کہا نبی کہ بڑا مزے کا جملہ، ایک جملے میں حضرت عمر تو واپس رہے انڈرسٹینڈ، حضور نے ہمارا عمر اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سچی بات ہے، میں یہاں بالکل سناٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے جملہ پڑھ کر، اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ کیا مطلب اس کا؟ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے کہا تھا حالت خوف میں قصر کرو، ہم حالت عمل میں کر رہے ہیں، اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ بولا تو چپ کر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملے کو مطلب ہے اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اس کو میں نے کیا کہ میں نے کیا کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ کس کو کہنا چاہیے تھا؟ آتے ہوئے جا کے بولا، جب اس نے قبول کر لیا ہے تو بول کے واپس کروا دیا، بات کر رہے کہ اب یہاں قرآن پاک کی بات پہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کی کسی بات پہ کنفیوژن ہو گئی ہے تو اتھارٹی کون ہے؟ اللہ تک تو رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول تک تو رسائی ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کی ہے یا نہیں کی؟ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے؟ تو یہ حضور نے جو وضاحت کی ہے قرآن پاک کی کسی آیت کی، ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ہم تک اللہ کی بات ہم تک کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ کوئی بات اللہ نے براہ راست ہم سے کہی ہے، کس کے ذریعے کہی ہے؟ جو بات بھی کہی ہے حضور کے ذریعے کہی ہے، حضور نے یہ بتایا یہ کیا حدیث ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ تک رسائی بھی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ اور قرآن پاک پہ اللہ کی منشا کیا ہے اس تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، بس اوقات پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بس اوقات گفتگو کا معنی سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا؟ یہ بات کس ماحول میں کی ہے، کس بیک گراؤنڈ میں کی ہے، بیک گراؤنڈ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، بدلتا ہے نہیں بدلتا؟ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے کہاں کہیے، کس پس منظر میں کہیے، کس سوال کے جواب میں کہیے، بیک گراؤنڈ
قرآن پاک کی سینکڑوں آیات کا بیک گراؤنڈ صحابہ نے نقل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ بات سمجھی جا سکے۔ ایک صرف مثال میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں حکم ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صفا مروہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ پہاڑی ہے، اللہ کے شاعر میں سے۔ من حج البیت او اعتمر، جو حج پہ آیا ہے، عمرے پہ آیا ہے، کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔ یہی ہے نا، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔ اب کوئی حرج نہیں کہ کر لے، یہ اباحت کا جملہ ہے یا وجوب کا جملہ ہے؟ واجب کے جیسے ہو گیا، کوئی نہیں آیا بھی کر لو، اس سے وجوب ہوتا ہے؟ حج پہ آئے ہو یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اس سے کام واجب ہو جاتا ہے؟ یہ جواب ہے۔ لیکن عمرہ سعی کے بغیر ہوتا ہے، حج سعی کے بغیر ہوتا ہے، واجب کے درجے ہوگا۔ یہ اشکال بھی سب سے پہلے ذہن میں آیا حضرت عروہ کے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی، چہیتے شاگردوں میں سے۔ بڑے سوال کیا کرتے تھے اماں جان سے، اماں جان خود بھی بڑے سوال کیا کرتے تھے، ہمارے کون تو سورن میں بڑے سوال کیا کرتے تھے، اور اس وقت تک کرتی رہتی تھی جب تک بات سمجھ نہیں آئی۔ ان سے بھی اور لوگ بہت سوال کرتے تھے۔ بھانجے نے سوال کیا اماں جان یہ کیا ہے؟ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا کوئی حرج نہیں، صفا مروہ کا چکر بھی لگا لیا۔ اماں جان یہ واجب کدھر سے ہو گیا؟ وجوب کدھر سے آیا؟ اماں جان کہتے بیٹا تمہیں نہیں کہا نا اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آیا، تمہیں نہیں کہا اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آیا، مجھے نہیں کہا، مجھے نہیں کہا۔ بات ذرا غور سے سنو، ہمیں تجھے نہیں کہا نا، تجھے سمجھ نہیں آیا۔ جن کو کہا تھا ان کو سمجھ نہیں آ گیا۔ کن سے کہا تھا؟ تب بات یہ دیکھو، جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج ہوتا تھا، حج بیت اللہ کا طواف سارے ہی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی سارے نہیں کرتے۔ قریشی کرتے تھے، دوسرے قبائل کہتے تھے جن کی ماں دوڑی تھی وہ دوڑے نا، ہم کیوں دوڑے؟ کن کی ماں دوڑی تھی؟ قریشیوں کی۔ حضرت حاجر رضی اللہ عنہ ان کی یاد ہے نا، جن کی ماں تھی وہ دوڑے، ہم کیوں دوڑے؟ اور بات کہتے تھے انس بن مالک انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج سعی نہ کرنے والوں میں تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کننا نتحرج کننا نتعصم کننا نعدها فی الجاہلیہ، ہم اس کو گناہ کی بات سمجھتے تھے، حرج کی بات سمجھتے تھے، جاہلیت کی بات سمجھتے تھے۔ یہ کیا وہ دوڑ وغیرہ نہیں کرتے تھے؟ انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اب حج پہ جا رہے ہیں، حجۃ الوداع پہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو قریشی ہیں، آپ تو طواف بھی کریں گے اور سعی بھی کریں گے، ہم تو صحیح نہیں کیا کرتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال کنہوں نے کیا؟ انصار نے، جو حرج سمجھا کرتے تھے، یا صاحب کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا، اللہ پاک نے ان کے جواب میں کہا صفا مروہ صرف ماں کا مسئلہ نہیں، شاعر اللہ میں سے ہے۔ صاف کیا صرف ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ بھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے جو حج پہ آیا کوئی حرج نہیں کرو۔ یہ کوئی حرج نہیں کرو کس کو کہا؟ جو حرج سمجھتے تھے۔ کوئی حرج نہیں یہ بھی کرو کس کو کہا؟ جو کہتے کننا نتحرج، ہم اس کو حرج سمجھتے تھے، ان کو کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ اگر سامنے نہ ہو تو آج کا صحیح مطلب آپ کر رہے ہیں؟ قرآن پاک سینکڑوں آیات ہیں، میں اس پہ تصویر چل جاؤں تو میرا اپنا سفر غلط ہوگا۔ سینکڑوں آیات ہیں جن میں ایک عرض کیا میں نے، بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا بیک گراؤنڈ کس کے ذریعے ملتا ہے؟
حدیث کو۔ قرآن پاک کا متن کس سے ملتا ہے؟ حدیث سے۔ قرآن پاک میں اللہ کی منشا کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے۔ ایک بات اور کہتے ہیں پھر حدیث کو۔ حدیث اور قرآن پاک کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ حدیث قرآن پاک کے احکام کی تشکیل کرتی ہے، تکمیل کرتی ہے۔ قرآن پاک حکم دیتا ہے نماز پڑھو، نماز کی تشکیل کون کرتا ہے؟ قرآن پاک میں کہیں نماز کی تشکیل ہے کہاں ہے؟ اور حکم کی تکمیل کون کرتا ہے؟ حدیث۔ ایک مثال ہے، اس کی مثال ہے مسند دارمی کی روایت ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، بھی نہیں اس کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے محدث ہیں۔ ان کی کتاب ہے مسند دارمی، اس پہ ایک روایت بیان کی انہوں نے۔ معروف صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، صاحب علم صحابہ میں سے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب آئے، حضرت السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پوچھو بھائی، لیکن مسئلہ قرآن سے بتا رہا ہے۔ مسئلہ کہاں سے بتانا ہے؟ یہ بیماری آدمی ہے یا نہیں ہے؟ بہت پوچھا، مسئلہ بتا، پوچھو قرآن سے بتانا ہے۔ تو جلالی بزرگ تھے، جلالیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، جوالیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جلالی بزرگ تھے، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ صبح کی نماز پڑھی تھی؟ آج فجر کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی تھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2 رکعتیں۔ 2 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ نہیں، کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ جی 4۔ 4 رکعت سجدے قرآن میں ہیں؟ نہیں، کیوں کیے تھے؟ انڈرسٹینڈ، انہیں بیٹھ گئی، سمجھ آ گئی، اس کو تو سمجھ آ گئی تھی۔ 2 سوالوں پر ہمیں آج تک نہیں سمجھ آ رہی۔ ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن میں۔ اور تشکیل کس نے کی ہے؟ اس پر 20 مثالیں یہ بات میں 4 باتیں کہی ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کہاں سے ملتے ہیں؟ حدیث سے۔ قرآن پاک میں اللہ کی منشا کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے۔ قرآن پاک کی آیت کے نزول کا واقعہ بیک گراؤنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے۔ اور قرآن پاک کے حکم کی تکمیل کون کرتا ہے؟ حدیث سے۔ حدیث کے بغیر کوئی بات نہیں۔ اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے ایک جملے کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان عمدۃ العلوم الدینیۃ واساسها ومبلغ الفنون اليقینیۃ واساسها هو علم الحدیث نبوی شریف۔ تمام دینی علوم تک پہنچنے کا واحد سورس حدیث۔ حدیث کے بغیر دین کی کوئی بات نہیں۔ تو اب میں روایت پڑھتا ہوں، بچے اگر توجہ سے سن لیں، روایت سننا ہی ان کا سبق ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بچیوں کے لیے مطلب آپ نے نہیں کیا کرتا، بچیوں کو جب سبق پڑھاتا ہوں تو ایک بات کیا کرتا ہوں، بچیوں کو ان کے استاد محترم نے اپنی سند بتائی ہوگی، لکھوائی بھی ہوگی، جب موجود ہوگی۔ میری تعلیمی سند والد محترم سے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صدر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہی وہ جو معروف ہے۔ لیکن میری ایک سند روایت حدیث کی ہے جس پہ ایک اماں جی ہے درجہ۔ تو بچیوں کو جب حدیث پڑھتا ہوں اس سند سے پڑھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ تھے شیخ محمد یاسین الفازانی المکی الشافعی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں فوت ہوئے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے اور تقریباً 70-80 سال حدیث پڑھائی ہے مکہ میں، میرے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک خاتون محدثہ سے کی شاگردی کا شرف حاصل تھا، الشیخہ امۃ اللہ محدثہ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز۔ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی کی بیٹی تھی، ابا جی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ چلی گئی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے اور اپنے وقت کی بڑے محدثین میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے شاگردی پر فخر کرنے والوں میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری،
حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا قائم محمد طیب صاحب، حضرت شیخ فضالی کے نمائندہ جو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ محمد جی سے شرف حاصل ہے روایت کا، وہ میری دادی استانی ہے۔ تو وہ پھر اگلی سند اگر بچیوں کو سند کی طلب ہوگی تو سند میں بھیج دوں گا، ابھی نہیں دوں گا، ابھی صرف بتا رہا ہوں، سند بھیج دوں گا۔ وہ میں روایت کرتا ہوں شیخ فضالی سے، شیخ فضالی روایت کرتے ہیں شیخ احمد اللہ احمد جی سے، وہ اپنے والد محترم شاہ عبدالغنی سے، وہ حضرت شاہ محمد اسحاق سے، وہ شاہ عبدالعزیز سے، وہ شاہ ولی اللہ سے، تیسری اول سال مکمل ہوتی ہے۔ اس سند کے ساتھ روایت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وبالسند المتصل مني إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے، ایک غلط عقیدے کا رد کیا ہے۔ ایک زمانے سے یہ بات چلی آ رہی، جو بات سمجھ میں نہیں انکار کر دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے قیامت ہوگی، ہے حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، عدالت لگے گی، اور اس میں حساب کتاب کے لیے ترازو قائم ہوگا، اعمال تلیں گے، عمل بھی تلیں گے، بات بھی تلیں گے، اقوال اور اعمال تلیں گے۔ کسی زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بات کیسے تلے گی، سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، عمل کیسے تلے گا۔ میں نے یوں ہاتھ ہلا گیا، اب کیا تلے گا۔ میں نے زبان سے بات کی گئی کہ کسی زمانے میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ بات کیسے تلتی ہے اور عمل کیسے تلتا ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تو کوئی بات نہیں ہوگا۔ لیکن آج یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ نہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، ہوا میں ضائع ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بات تو میں ایک آدمی کر رہا ہوں، ریکارڈ کتنے کر رہے ہوں گے؟ وزن بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کتنے یہ بھی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وزن بھی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ میں یوں ہاتھ رکھا، یہ ضائع ہو گیا یا ریکارڈ ہو گیا، اور وزن بھی ہوا کہ نہیں، کتنے سیکنڈ کا کلپ ہے۔ اب کیا اشکال ہے؟ جس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کچھ اور انکار کر دیا، آج تو سمجھ میں نہ آنے والی، اس وقت سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، آج سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں۔ امام بخاری نے کہا یار سمجھ پہ اتھارٹی نہیں ہے، کئی باتیں کل سمجھ نہیں آتی تھی آج سمجھ میں آ رہی ہیں، کئی باتیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آ جائیں گی، یار جلدی کیا ہے، انتظار کرو۔ ان میں ایک بات یہ بھی، باتوں کا تلنا، باتوں کا ریکارڈ ہونا، عمل کا ریکارڈ ہونا، عمل کا تلنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، انکار کیوں کرتے ہو یار، اللہ کہتا ہے میں کروں گا، پھر تمہیں کیا اشکال ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا، ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، باتیں بھی تلیں گی اور عمل بھی تلیں گے۔ دلیل دی قرآن پاک سے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن انصاف کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم ترازو قائم کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اشکال ہے کوئی؟ اللہ کرے میں کروں گا۔ ایک دوست سے سوال کیا، اور صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا۔ معراج کا مجھے نہیں معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا۔ جاگتے ہوئے بلکہ جاگتے ہوئے، جسم کے ساتھ؟ میں نے کہا جسم کے ساتھ۔ حضور تشریف لے گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیسے گئے تھے؟ کہ کیسے اور کیا، آج کا بڑا سوال ہے، آج کا بڑا سوال، کیسے گئے تھے، کیوں جی، کیسے جی، کیسے گئے تھے، ویسے اوپر چڑھ گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ میں گیا تھا؟
سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضور فرما رہے ہیں میں گیا تھا یا اللہ کہہ رہے میں لے گیا تھا؟ کیش کر رہے کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے میں گیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے. حدیث میں بھی حضور یہ نہیں فرماتے میں گیا تھا اور جب الصبا اسری ابھی مجھے لے جایا گیا تھا. اللہ کہتا ہے میں کروں ترازو قائم کروں گا. امام بخاری کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں کروں گا. ایک دلیل یہ تھی، دوسری دلیل تھی حدیث سے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نکلی ہوئی بات. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے نکلی ہوئی دو باتیں. حبیبۃ الرحمن، اللہ کو بڑی پسند ہے. زبان سے نکلی ہوئی دو جملے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے یاد کرنے مشکل نہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو پر بڑے وزنی ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو پر باتیں تلے گی بھائی. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تولوں گا. حضور فرماتے ہیں تلے گی، تو اشکال کس بات کا ہے؟ امام بخاری دعویٰ کیا قائم کیا؟ اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے. دلیل کیا دی؟ اللہ کہتا ہے میں تولوں گا اور حضور فرماتے ہیں تلیں گی. اب کسی مسلمان کو اشکال ہونا چاہیے. اس پر ایک لطیفہ سنا کے چلنا ہے. ہمارے بزرگ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ نذیر احمد صاحب ٹوبٹیک سے ربانیہ میں. اور میرے والد محترم کے دور حدیث کے ساتھی تھے، اکٹھے پڑھے تھے. ایک دفعہ میں وہاں گیا تو حدیث بیان کر رہے تھے. کہتے جی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں. ایک اشکال یہ بھی کہ میں دسوں کیوں تول رہے تھے، میں دسوں اللہ کیوں تولوں. اللہ یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا جو کہتے نہیں تولیں گے نہیں تولیں گے. اللہ کہتے ایک پر تول رہے کہے کہ نہیں. یہ ان کا بڑا نظیرہ صاحب لطیفہ ہے. تو میں کہہ رہا اللہ پاک سب کو اکٹھا کریں گے اور تول کے دیکھا تلنے میں کہ نہیں کریں گے. تو یہ حدیث دلیل کے طور پیش کی. حدیث سارے پڑھ لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو پر کیا ہوں گے؟ وزنی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و